ناظرین آداب، مورخہ 18 اپریل 2025 مطابق 19 شوال المکرم 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ سپریم کورٹ میں نئے وقف ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر آج پھر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران حکومت نے عدالت کو یقین دلایا کہ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کی تقرری نہیں کی جائے گی، جبکہ عدالت نے کہا کہ وقف بائی یوز جو جائیداد 1995 کے قانون کے تحت درج کی گئی ہے اسے چھیڑا نہ جائے۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ موجودہ وقف املاک پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس معاملے میں کسی بھی قسم کا التوا یا حکم امتناعی جاری نہیں کیا ہے۔ حکومت سے اس پورے معاملے میں 7 دن کے اندر جواب دینے کو کہا گیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت اب 5 مئی سے شروع ہونے والے ہفتے میں ہوگی۔ عدلیہ کی لامحدود آزادی پر سوال اٹھاتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے آج کہا کہ کوئی بھی طاقت کسی بھی بنیاد پر صدر جمہوریہ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے پر اپنی فکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایسی جمہوریت کا تصور نہیں کیا تھا جہاں جج قانون بنائیں گے اور ایگزیکٹو ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ یہ دیکھنا فکر انگیز ہوگا کہ جج سپر پارلیمنٹ کی شکل میں کام کریں گے۔ نائب صدر نے یہ بیان سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے دیا جس میں صدر جمہوریہ کو 3 ماہ کے اندر کسی بل پر فیصلہ لینے کی مدت کار طے کی گئی ہے۔ نائب صدر کا کہنا ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جب صدر کو طے مدت کار میں فیصلہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چین پر 245% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ ٹیرف میں اس اضافے کے فیصلے پر طنز کستے ہوئے بیجنگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ذریعے چینی درآمدات پر عائد کردہ ٹیرف اب مدلل نہیں رہا، اس سے اب زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ چین اس تجارتی جنگ میں شامل ہونا نہیں چاہتا، لیکن یہ واضح ہے کہ ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے لیے گئے اس فیصلے سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ کس طرح امریکہ دوسروں کو ڈرانے، دھمکانے اور مجبور کرنے کے لیے ٹیرف کا استعمال ایک ہتھیار کے طور پر کرتا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج کہا کہ بنگال کے مرشد آباد اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہوئی بربریت پر اپوزیشن نے خاموشی اختیار کر خود کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یوگی نے آج ایک پروگرام میں کہا کہ مرشد آباد اور بنگلہ دیش کی واردات پر اپوزیشن کی خاموشی نے انہیں چوراہے پر ننگا کھڑا کر دیا ہے۔ گزشتہ حکومتوں پر ریاست میں بدعنوانی، ذات واد اور مافیا واد کو بڑھاوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے سرکاری اسکیموں میں گھپلے کیے، لندن میں ہوٹل بنائے، وہی لوگ ریاست کو لوٹنے اور ذات پات پر تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے یوپی کو فسادات اور مافیا سے پاک کر دیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعرات کو کہا کہ ہر متاثر کو انصاف دلا کر اس کے چہرے پر مسکان لانا ان کی حکومت کا اصل مقصد ہے۔ اپنے سرکاری آواز پر جنتا درشن کے دوران یوگی نے ریاست کے مختلف ضلعوں سے آئے ہوئے 125 سے زیادہ متاثرین سے ملاقات کی اور سبھی کے پاس جا کر ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے مسائل کے ازالے کے لیے افسران کو ہدایات دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کا مقصد ہر مظلوم کو انصاف فراہم کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ جنتا دربار میں پولیس، ریونیو، طبی امداد، پینشن اور سڑک کی تعمیر سمیت کئی معاملات سامنے آئے، جس پر درخواست موصول ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ نے متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کرنے کی ہدایات دی۔ رانا سانگا کے خلاف سماجوادی پارٹی لیڈر رام جی لالسمن کے متنازعہ بیان کے سلسلے میں گرم ہوئی سیاست کے درمیان بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے دلتوں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ ایس پی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور دوسروں کی تاریخ پر تبصرہ کرنے کے بجائے اپنے سماج کے سنتوں اور عظیم شخصیات کی جدوجہد کے بارے میں بات کریں۔ مایاوتی نے جمعرات کو سوشل میڈیا ہینڈل ایکس کے ذریعے کہا کہ دیگر پارٹیوں کی طرح آئے دن سماجوادی پارٹی کے ذریعے بھی پارٹی کے خاص کر دلت افراد کو آگے کر کے کشیدگی اور تشدد کا ماحول پیدا کرنے والے آ رہے ہیں۔ ان کے کافی متنازع بیان بازی، ایک دوسرے پر الزام تراشی اور پروگرام وغیرہ کا جو دور چل رہا ہے، یہ ان کی سخت تنگی مفاد کی سیاست معلوم ہوتی ہے۔ ایودھیا میں منعقد الپنا پینٹنگ ورکشاپ کے پہلے دن مختلف معذور بچوں نے اپنے فن سے سب کو حیران کر دیا۔ اس ورکشاپ کا انعقاد اتر پردیش انسٹیٹیوٹ آف فوک آرٹ اینڈ ٹرائبل کلچر یعنی محکمہ ثقافت اور روانی وکلانگ سیوا سنستھان شری نگر ہاٹ ایودھیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ ورکشاپ میں بچوں نے الپنا آرٹ کے بارے میں سیکھا، جسے ہندوستان کی قدیم ثقافتی روایت اور لوک فن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سماجی کارکن وانی شکلا جو بچوں کو تربیت دے رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ الپنا رنگولی کو جدید طریقے سے سکھایا جا رہا ہے اور ایودھیا میں پہلی بار اس طرح کی ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریاستی ثقافت اور سیاحت کے وزیر جیویر سنگھ نے کہا کہ ان ورکشاپوں کا مقصد بچوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور انہیں روزگار کے قابل بنانا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کوئی بالکل آپ جیسا ہو جو آپ کی فون کالز کا آپ کی اپنی آواز میں جواب دیتا ہو اور وہ بھی آپ
کی ہدایات کے مطابق آپ جو بھی لباس یا جیولری پہننا چاہتے ہیں آپ اسے خود پہن کر دکھا سکتے ہیں اور لوگ سمجھیں گے کہ آپ ہی نے اسے پہنا ہے۔ یہ سب مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے ممکن ہوا۔ لکھنؤ کی ایک نوجوان خاتون شویتا نے اپنا ڈیجیٹل ٹوین بنایا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے زیر اہتمام ویب 2025 کے تحت کریٹ ان انڈیا چیلنج میں دوسرا مقام بھی حاصل کیا۔ شویتا چودھری شہر کے علی گنج کی رہنے والی ہیں اور فی الحال وہ جمشید پور میں مقیم ہیں۔ اودھنامہ کے جہان نما صفحے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے مجوزہ حملے کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کرتے ہوئے ایران سے مذاکرات کو ترجیح دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مئی میں ایران پر حملے کا منصوبہ تیار کیا تھا جس کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیتوں کو کم از کم 1 سال تک پیچھے دھکیل دینا تھا، لیکن اس منصوبے کی کامیابی کے لیے امریکی مدد لازمی سمجھی جا رہی تھی جس کے بغیر یہ حملہ ممکن نہیں تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے سفارتی حل کو فوجی حل پر فوقیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چائنا نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اگر امریکہ واقعی بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ چین لڑنا نہیں چاہتا مگر لڑائی سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تجارتی جنگ یا ٹیرف وار میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف کو 145% تک بڑھا دیا ہے جبکہ چین نے بھی جواباً امریکی مصنوعات پر 125% تک ٹیرف عائد کر رکھے ہیں۔ روس کی سپریم کورٹ نے طالبان پر عائد پابندی معطل کر کے اسے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس نے 2003 میں افغان طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر کے متعدد پابندیاں اس پر عائد کر دی تھیں، لیکن 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے روس اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ اس میں مضبوطی اس وقت آئی جب مارچ 2024 میں مسلح افراد نے ماسکو کے باہر ایک کنسرٹ ہال میں حملہ کر کے 145 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی تھی اور طالبان حکومت داعش خراسان کے خلاف لگاتار آپریشن بھی کر رہی ہے، جس کے بعد روس نے طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ٹائمز کی 100 بااثر شخصیات کی فہرست جاری کر دی گئی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، ایلن مسک اور بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس بھی شامل ہیں، لیکن اس مرتبہ کوئی بھی ہندوستانی شخصیت اس فہرست میں جگہ بنانے میں ناکام رہی ہے۔ ٹائمز میگزین کی طرف سے دنیا کے 100 بااثر لوگوں کی فہرست سامنے آئی ہے۔ اس فہرست میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی دوست اور حکومت میں معاون ایلن مسک کا نام بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس کو بھی اس فہرست میں جگہ دی گئی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ٹائمز میگزین کی 100 بااثر شخصیات میں ایک بھی ہندوستانی کا نام شامل نہیں ہے۔